نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا آج موضوع ہے خود احتسابی. خود احتسابی کو انگریزی میں ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہ ایک آدمی اپنا احتساب خود کرے. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ سورہ مجادلہ سے ہے اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ وہ جو کام کرتے رہے. اللہ کے پاس ہم لوگوں کے سارے کاموں کا پورا ریکارڈ ہے اور انسان اپنے کاموں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ بہترین گواہ ہے، اس کے پاس سارا ریکارڈ ہمارا موجود ہے. ناظرین گرامی، ہماری تاریخ میں تقریباً سبھی علماء نے، سبھی مفسرین نے، قرآن کے اسکالرس نے خود احتسابی پہ بات کی ہے. لیکن ان علماء کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ عربی زبان کے بہت بڑے ایک لیگزیکوگرافر یعنی لغت نویس ہیں ابن منظور الافریقی. ان کی بہت بڑی، شاید عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری ان کی لسان العرب کے نام سے ان کی ڈکشنری ہے. وہ احتساب کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ کسی شخص کے میرٹس کو اور اس کے ڈی میرٹس کو، اس کی اچھائیوں کو اور اس کی برائیوں کو الگ الگ شمار کرنا دراصل احتساب ہے. اور خود احتسابی کیا ہے کہ ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے اس بات پہ غور کرے کہ آج سارا دن مجھ سے کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی ہوئی، کہاں کہاں مجھ سے غلط کام ہوئے. وہ طے کرے کہ جو کام مجھ سے غلط ہوئے ہیں آئندہ میں نہیں دہراؤں گا، اس پہ ریپینٹ کرے، اس پہ شرمندہ ہو، اور جو اچھے کام ہوئے ہیں اللہ سے مزید توفیق چاہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان پہ آئندہ بھی کاربند رہوں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہماری تاریخ کے سبھی بڑے علماء نے اس موضوع پہ لکھا ہے، خاص طور پر امام غزالی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ خود احتسابی یوں ہے کہ ایک بزنس مین جب ایک سال گزر جاتا ہے تو وہ اپنی بیلنس شیٹس کو دیکھتا ہے، اپنے حساب کتاب کے رجسٹر دیکھتا ہے. وہ حساب کتاب کے رجسٹر دیکھ کے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کن کن چیزوں میں مجھے فائدہ ہوا، ان چیزوں کو جاری رکھنے کا عزم کرتا ہے، اور جن جن چیزوں سے یا جن جن جگہوں سے اس کو نقصان ہوا وہ نقصان کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سارا عمل خود احتسابی ہے. ہماری پولیٹیکل ہسٹری کے، مسلم پولیٹیکل ہسٹری کے ایک بہت بڑے فلاسفر اور بہت بڑے لکھاری ہے امام ماوردی. ماوردی کی مشہور کتاب جو اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پہ ہے وہ تو ہے الاحکام السلطانیہ. مشہور کتاب ہے، سبھی لوگوں کو پتہ ہے. لیکن بچوں کو اور مسلمانوں کو، ابناء وطن کو اخلاق سکھانے کے لیے ان کی ایک اور کتاب بہت ہی مشہور ہے. اس کتاب کا نام ہے ادب الدنیا والدین، دنیا اور دین کا ادب. اس میں وہ خود احتسابی کی تعریف یوں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خود احتسابی یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ دن کے اجالوں میں مجھ سے جو کام ہوا اور رات کے اندھیرے میں مجھ سے جو کام ہوا وہ اچھے کاموں پہ کاربند رہنے کی کوشش کرے، اور جو اس سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئیں اس سے عمدہ زندگی میں وہ بچنے کی کوشش کرے. یہ خود احتسابی ہے.
دراصل قرآن کریم نے ہمیں بار بار اس چیز کی جانب ہمیں مہمیز دی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں کہا گیا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کا کہنا تو یہ ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو آپ کی قوت سماعت ہے، یہ جو آپ کی قوت بصارت ہے، یعنی آپ کے کان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، والفؤاد، اور جو آپ کا دل ہے۔ فؤاد کا صحیح ترجمہ اگر میں انگریزی میں کروں، تھنکنگ سیلف۔ قلب تو وہ ہے کہ جو خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے، لیکن جو ہمارا تھنکنگ سیلف ہے، جو ہمارا اپنی شناخت ہے، جس کے ذریعے واضح ہوتی ہے، اس کو ہم فؤاد کہتے ہیں۔ تو ہمارے فؤاد سے، قوت سماعت سے، ہماری سارے اعضاء و جوارح سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ اپنے آپ کو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس نقطہ نظر کے ساتھ وقت گزارنا ہے کہ کل ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ شارٹ لیکچرز میں بھی ہم بات کریں گے۔ شکریہ جی۔